بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج چونکہ ماہ سیام، ماہ رمضان کا مہینہ آج سے 2 دن بعد شروع ہونے والا ہے۔ یہ 2024 ہے، 2024 کا ماہ رمضان آنے والا ہے۔ میں چاہتا تھا کچھ باتیں جو آپ سے شیئر کر لوں۔ جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جائے گی ممکن ہے کسی کی حالت بدل جائے۔ پہلے تو دیکھیں، ہم تمام کے تمام ہم بندے ہیں، غلام ہیں، ہمارا مالک کوئی اور ہے۔ کوئی اور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے تو ہمیں سر نیچا کرنا چاہیے، اس کی ماننی چاہیے۔ اب اللہ اگر ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا ہے۔ اور پھر اللہ کیا چاہتا ہے، روزے کیوں رکھے؟ وجہ خود بتا دی ہے، لعلکم تتقون، کہ میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں، پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں ماں تو کبھی اپنے بچے کو ایک کانٹا نہیں چبھنے دیتی، وہ تو بڑا دھیان رکھتی ہے، لیکن جب بیمار ہو جائے تو وہ انجیکشن بھی لگوا لیتی ہے، وہ کڑوا شربت بھی پلا دیتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد انجیکشن لگنے کے بعد یہ اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن اس کو آرام آ جائے گا۔ یہ کڑوا سیرپ ہے لیکن یہ پی لے گا، اس کے بعد اس کو آرام آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں تھوڑی سی یہ مشقت میں ڈالا ہے، ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ نہیں اپنے بندوں پر کبھی بھی اس طرح کا ظلم نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہی نہیں، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے یہ تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر لیں گے نا تو یہ متقی ہو جائیں گے۔ ناظرین، کس طرح متقی ہو جائیں گے؟ اب دیکھیں، کوئی روزہ دار ہے، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگ جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے، وہ برائی سے رک جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، وہ ایسی مجلس میں نہیں جاتا جہاں بےہودہ غلط باتیں ہو رہی ہوں۔ ابھی دیکھیں، ایک روزے دار کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ایک طرف اس نے گناہ والے کام چھوڑ دیے ہیں اور دوسری طرف وہی بندہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو متقی بننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے روزوں کو فرض اس لیے کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بس متقی بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ جتنے احباب ہیں، اس مہینے کو اپنے لیے ایک وقت، ایک تحفہ سمجھے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ہماری زندگی میں یہ ماہ رمضان پھر سے دکھایا ہے۔ روزے رکھیں، رب کا شکر ادا کریں۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف ذرا دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ساری احادیث صحاح میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن روزے نہ رکھے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے والدین کو پایا لیکن خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ آپ نے ماہ سیام کو پا لیا ہے، ماہ رمضان کو پا لیا ہے، رمضان المبارک کی بہاریں گزر جائیں گی، تو آپ کوشش کر کے روزے رکھیں، روزوں کو قطع نہ چھوڑیں۔ یہ روزے کب فرض ہوئے، کیوں فرض ہوئے، یہ مختصراً میں عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کی کوئی نہ کوئی عمل چھپا ہوتا ہے۔ جس طرح صفا مروہ کے جو چکر ہے، یہ تو ماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے وہ حضرت اسماعیل کے تڑپنے، آپ کبھی ادھر جاتی تھی کبھی ادھر جاتی تھی، تو اللہ نے اپنی اس نیک بندی کا یہ جو عمل ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اب ضروری کر دیا ہے۔ جتنے بھی حجاج جائیں، زائرین جائیں، عمرہ کرنے والے جائیں، ان کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہاں پہ صفا مروہ پہ اسی طرح صحیح کریں، دوڑیں۔ اب اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں آپ نے کچھ دن گزارے تھے تو آپ دن میں کھانے سے پرہیز فرماتے تھے اور رات کو آپ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ تو وہ جو وہاں پہ آپ نے اس طرح وقت گزارا کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو،
इस अदा को अल्लाह ने बहुत पसंद किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों के लिए इस अदा को बाकी रखा है कि रोजे रखे। रोजे फर्ज हुए ये शबानुल 10 शबानुल मुअज्जम 2 हिजरी को रोजे फर्ज किए गए। यकीनन इख्तिलाफ हो सकता है, ये तारीखों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारी कुतब में जो लिखा है वो दुर्र मुख्तार हो, रद्दुल मुख्तार हो, उसमें यही लिखा है कि 10 शबानुल मुअज्जम 2 हिजरी को रोजे फर्ज हुए। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि रोजों से बंदा बीमार नहीं होता, रोजे छोड़ने से बंदा, रोजे रखने से बंदा बीमार नहीं होता। आप कतन कभी सोचिए भी ना, आप मुसलमान हैं, ये फर्ज है, तो हम रोजे को छोड़ दें, ऐसा हरगिज मत होने दीजिएगा। अल्लाह ने मौका दिया है, आप रोजा जरूर रखें। मैं एक हदीस आपको सुना देता हूं कि नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजादारों के लिए एक खुसूसी जो इनामात इरशाद फरमाए हैं वो जरा सुन लीजिए कि क़यामत का दिन होगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी रोजादार लोग हैं, उनके लिए एक अलग से दरवाजा है जन्नत में दाखिल होने का, उसका नाम है बाबुर रियान। बाबुर रियान से सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे कि जो रोजादार होंगे, और जब सारे रोजादार दाखिल हो जाएंगे तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सौम, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा दूंगा। अब जरा सोचे तो सही, हम यहां जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी के यहां मजदूरी करते हैं, तो जो मालिक होता है वो हमें वो मजदूरी देता है। जरा वो भी तो देखें कि वो रब जिसने हर चीज को पैदा किया है, वो रब जब कहे कि ये इबादत जो है ये खास तौर पे, बाकी भी सारी इबादतें अल्लाह के लिए है, वही माबूद बरहक है, लेकिन इसके लिए अल्लाह ने खुसूसी तौर पर इरशाद फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा दूंगा। मिरातुल मनाजी को जब देखा तो वहां पे उलमा के हवाले से एक और बात लिखी है, वहां पे ये बात लिखी है कि बाज़ उलमा ने अना अजजी बिही को अना उज्जा बिही पढ़ा है। अब क्या माना बन जाएगा, आप सुनकर आपकी तबीयत हशाश हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। अब इसका यह माना बनेगा कि अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा बन जाऊंगा, यानी मैं अपने बंदे का बन जाऊंगा। अब जरा सोचे तो सही, जिस रब को राजी करने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, नमाजें, ज़कातें अदा, ये रोजे रख रहे हैं, हज अदा कर रहे हैं, उम्रे अदा कर रहे हैं। अब कहते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जो रोजे फर्ज किए हैं वो रोजे रखो, मैं खुद जजा हूं उसकी। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक वाकया आपको सुना देता हूं। तो एक बहुत बड़े सिपा सलार गुजरे हैं, महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक दिन ऐसा हुआ कि दरबार में ना उनके हाथ मोतियों से भरे हुए थे, तो वो मोती गिर जाते हैं, तो मोती गिर गए, तो आपने कहा अपने नौकरों से कि मोती ले लो भाई, तो आप ये कहकर वहां से चल पड़ते हैं। अब जब चल पड़े तो आगे जाकर मुड़कर देखा तो आपका जो गुलाम और बावफा नौकर था अय्याज, वो आपके पीछे है। आपने यूं मुड़कर देखा, अय्याज आपको मोती नहीं चाहिए थे? अय्याज ने कहा, नहीं हुजूर, जिनको मोती चाहिए थे ना वो मोती चुन रहे हैं, मुझे तो मोतियों वाला चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अय्याज ने किस चीज को चुना है। तो इसी तरह जिसको रब मिल रहा है, रब का कुरब मिल रहा है, रब कहता है मैं जजा बन जाऊंगा, मैं उसको जजा दूंगा। आप सोच सकते हैं कि रब कितना अपने बंदे के करीब हो रहा है। तो अब जब रब इतना करीब हो रहा है तो बंदे को थोड़ी सी कोशिश कर लेनी चाहिए। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजादार का सोना इबादत है, रोजादार की खामोशी तस्बीह करना है, रोजादार की दुआ को कबूल किया जाता है, रोजादार के अमल को हमेशा कबूलियत हासिल होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजान का रोजा रखा उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ उसने पहले गुनाहों में किया है ये सब कुछ उसका कफारा बन जाएगा। रोजे रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह सेहत भी अता फरमाएगा,
آپ اللہ کا قرب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس ماہ رمضان کو قطعاً روزہ نہ چھوڑیے، جو روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کی بھی بہت بڑی وعید موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مرض کے توڑ دیا، چھوڑنا اور بات ہے، توڑ دیا، تار کیا یعنی نہ رکھا، تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں وہ رکھ بھی لے۔ حضرات محترم، امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے۔ اب ذرا سوچے، کوئی ایک بندہ ہے، اس نے بعد میں بے شک وہ قضا کر کے روزہ رکھے، لیکن جو اجر و ثواب اس کو ماہ رمضان میں مل رہا ہے وہ بعد میں تو نہیں ملے گا، وہ تو قضا کا روزہ ہے۔ تو اس لیے آپ قطعاً روزے کو مت چھوڑیے گا۔ اور صحیح ابن حبان کی بھی میں ایک حدیث آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو عبامہ باہلی نے اس کو روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے ہیں اور مجھے ایک دشوار گزار رستے سے لے کر ایک پہاڑ کے درمیانی حصے پر مجھے لے کر گئے، تو وہاں بڑی آوازیں آ رہی تھی، سخت قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو ان دونوں نے عرض کی کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر کچھ مجھے تھوڑا سا آگے لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جس سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو، یعنی وہ روزہ توڑ دیتے تھے، وہ روزہ رکھتے نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، بلا اجازت شرعی روزے کا توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، یا وقت سے پہلے افطار کر لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ جتنے احباب ہیں اپنے آپ پر رحم کیجئے، اللہ کی رحمت تو انتظار میں ہوتی ہے، کب کو بندہ مجھ سے کوئی مانگے تو صحیح، رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس ماہ رمضان میں اپنے لیے بالخصوص میں ایسا ہرگز نہیں کہوں گا کہ بس ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، نہیں، فلسطین کے لوگوں کے لیے دعائیں ضرور مانگے، لیکن عملاً بھی اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پہنچ کر، یہاں رہ کر کسی بھی طرح ہم دعائیں بھی مانگیں گے، ہم میدان جہاد میں نکل کر انشاءاللہ ان کے لیے جہاد بھی کریں گے، دعائیں مانگے، خوش رہے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔